एपिसोड 29। नोना बहुत देर से आईने के सामने खड़ा हुआ खुद को देखे जा रहा था। उस वक्त उसने गुलाबी रंग की एक अबा पहन रखी थी जो उसके सर से पैर तक आ रही थी। आईने में अपने आप को देखने के बाद उसने सिंगार मेज पर रखी हुई लिपस्टिक उठाई और हौले हौले अपने होठों पर फेरने लगा। लिपस्टिक के बाद उसने परफ्यूम लगाया और अब वो पूरी तरह तैयार था। वो लचकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुलते ही एक औरत तेज कदमों से चलती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो एक खूबसूरत औरत थी। उसके नक्शो निगार बहुत तीखे थे, लेकिन आंखों के गिर्द पड़े हल्के ये जाहिर कर रहे थे कि वो बहुत परेशान रहा करती हैं। नोना को देखकर उसने अपने पतले होठों को भींच लिया। उसकी आंखों में नफरत और बेजारी से मट आई थी। अब तुम लचकते हुए कहाँ चलती है? क्या तुम्हें सुलिया में शर्म नहीं आती? अरे वाह, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं कौन सा किसी के हक पर डाका डाल रही हूँ? मैं तो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जब देखो मुझे टोकती रहती हो, ये मत करो वो मत करो। अरे वाह, मैं क्या किसी की कनीज हूँ? उसने ताली बजाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें रोकती रहूं, तुम्हें एहसास दिलाऊं। आई कैसी बीवी? मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत। ये मियाँ बीवी बीच में कहाँ से आ गए? अरे तुम जहन्नुम में जाओ। औरत ने झल्लाकर पैर पटके और एक तरफ चली गई। नोना कुछ देर तक उलझी निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ मोहन और सोहन उसके इंतजार में बैठे थे। वो दोनों नोना को देखते जल्दी से खड़े हो गए। नोना ने कमरे के वस्त में पहुंचकर अपने बदन को झटका दिया और किसी रक्कासा की तरह लहरा कर बोला, अरे बातें बाद में कर लेना, पहले ये बताओ मैं लग कैसी रही हूँ? बहुत अच्छे। दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आपके हुस्न की तो बात ही और है। मोहन बोला, कलेजा ठंडा कर दिया तुमने मेरा। अरे यही सब सुनने के लिए तो मैं इतने जतन करती हूँ। चलो बैठ जाओ तुम दोनों। उसका हुक्म सुनते ही वो दोनों जल्दी से एक सोफे पर बैठ गए, जबकि नोना उनके सामने वाले सोफे पर बैठा था। हाँ आप बताओ, क्या खबर लाए हो? और सुनो, मुझे परेशान करने वाली खबर मत सुनाना, वैसे आज मेरा मन बहुत घबराया हुआ है। खबर तो वही है मालिका, बूढ़े दिलावर का कोई पता नहीं चल रहा। अरे लाना तो तुम दोनों पर। मैं पहले ही कह रही थी कि उसको जाने मत दो, लेकिन तुम दोनों ने एक ना सुनी और उसको हाथ से निकाल दिया। आखिर किस बर्ते पर तुम दोनों ने इतना बड़ा दावा किया था? तुम तो कहते थे कि वो कहीं जा नहीं सकता, तुम्हारी जहानत उसे खींच कर लाएगी। अब कहाँ चली गई वो जहानत? अरे मैंने भी तुम्हारे कहने पर उससे कह दिया कि वो चाहे जहाँ भी चला जाए हम उसे वापस ले आएंगे। अब कहाँ से वापस आएगा वो? क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? तुम लोग उसे इतनी मुश्किल से निकाल कर लाए और वो चला भी गया। हम भी लोग उसे वापस भी लेकर आएंगे मालिका, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमने उसकी तलाश में बहुत से आदमी भेज दिए हैं। हर जगह उसे तलाश किया जा रहा है जहाँ उसकी मौजूदगी के इम्कानात हो सकते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक वो अपनी तंजीम में भी अभी तक वापस नहीं गया है। वो वहाँ जा भी नहीं सकता क्योंकि लानी और सोमाली उसे जान से मार देंगे। अरे बाप रे, ये मारपीट वाली बात तो बहुत गलत है, चाहे कोई भी करे। हम लोग तो बाबा इससे बहुत दूर रहते हैं। आप ठीक कहती मालिका, हम लोग फौजदारी मुकदमात में मुलविस नहीं होते। देखो भैया नंबर 1 और भैया नंबर 2, बात यह है कि इस एसोसिएशन को चलाने के लिए हमें रुपयों की ज़रूरत है। तुम तो जानते हो कि हमने अब तक कुल कितनी रकम खर्च कर दी। मुल्क भर से चालाक और बुद्धिमान लोगों को लाकर जमा कर रखा है। आखिर उनका खर्चा भी मैं ही बर्दाश्त करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस एसोसिएशन को कुछ हो जाए। मेरी इसमें मेहनत भी लगी है और तुम तो जानते हो कि मैंने तुम लोगों के लिए कितने ज़बरदस्त इंतजामात कर रखे हैं। तुम्हें हर किस्म की सहूलियत हासिल हैं। गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, रहने के लिए फ्लैट है। इसके अलावा बहुत से खतरनाक लोग भी इस एसोसिएशन में शामिल हैं। ये ठीक है कि हम लोग मारपीट नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करे तो उस समय वही लोग हमारे काम आ सकते हैं। हमने उन लोगों को हर किस्म के असलहे दे रखे हैं। हमारे पास हर वो चीज़ है जिसकी जदीद किस्म की किसी तंजीम को चलाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। हमने इस मुल्क के अलावा भी बाहर अपना जाल बिछा रखा है। तो हाय हाय, ये सब यूं ही तो नहीं होता ना। इसके लिए सरमाया चाहिए, और सरमाया आएगा कहाँ से? अब तुम ही बताओ। मैं तो कुछ नहीं कहती, मैं तो बस तुम लोगों के आसरे पर हूँ निगोड़ी मारी। ये भी क्या ज़िंदगी है? आप चिंता ना करें मालिका, हम जानते हैं कि आप कितनी मुश्किल से इस तंजीम को चला रही हैं, और हमें यह भी मालूम है कि इसके लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। लेकिन हम भी यूं ही नहीं बैठे, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हमने दिलावर को छोड़कर बेवकूफ़ी की थी, लेकिन ये बेवकूफ़ी बाकी नहीं रहेगी। हमने अपनी तंजीम के ज़हीन तरीन लोगों को उसके पीछे लगा दिया है। वो हमारी निगाहों से ओझल नहीं रह सकता। हम उसे हर हाल में वापस लेकर आएंगे और उसका सरमाया हमारी तंजीम के काम आएगा। आई ये हुई ना बात। मैं तो जानती थी कि मेरे भैया बड़े काम के हैं, मुझे परेशान नहीं करेंगे। खैर, अब तुम दोनों जाओ, मैं ज़रा अपने आदमी से मिलूंगी। मोहन और सोहन ने एक दूसरे को मायने खेज निगाहों से देखा, फिर खड़े होकर नोना से इजाज़त तलब की और कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद नोना भी उस कमरे से बाहर आ गया। उसका रुख एक कॉरिडोर की तरफ था जिसके आखिर में एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था।
اس کوریڈور میں وردی پوش ملازمین بھی تھے جو نونا کو دیکھتے مؤدب ہو گئے۔ نونا ان کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے آخری دروازے کے پاس پہنچ کر اپنے ملازمین کی طرف دیکھا، پھر اس دروازے کو کھول کر اندر آ گیا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کمرے کے وسط میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جو نیچے اترتی چلی گئی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں سے اترتا ہوا تہہ خانے میں آ گیا۔ یہ تہہ خانہ بھی بہت جدید انداز سے بنایا گیا تھا۔ اس کی چھت پر دودھیا بلب لگے تھے جو ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی بکھیر رہے تھے۔ تہہ خانے میں ایئر کنڈیشنر کی گھوں گھوں گونج رہی تھی اور خنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی ایک دیوار کے پاس شیشے کا ایک بڑا سا تابوت رکھا تھا اور اسی تابوت کے اندر ایک نونا بند تھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور جس کے جسم پر نونا ہی کی طرح کا گلابی رنگ کی ایک عبا تھی۔ وہ نونا ہی تھا، شیشے کے تابوت میں بند، جس کی آنکھیں بند تھیں اور جس کے جسم پر ایک گلابی عبا تھی۔ نونا کچھ دیر تابوت کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھتا رہا جیسے کسی آئینے کو دیکھ رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور تابوت کے سامنے آ گیا۔ اس کی نگاہیں تابوت والے نونا پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور تابوت کے شیشے پر پھیرنے لگا، دھیرے دھیرے اوپر سے نیچے تک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے تابوت والے نونا کی لمس کا لطف آ رہا ہو۔ کچھ دیر تک اس طرح کرنے کے بعد وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور تابوت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارے سامنے آ کر شرمانے لگتی ہوں، تم میرے مرد ہو۔ ارے میں ہی کیا، دنیا کی ہر عورت اپنے مرد کے سامنے اسی طرح شرمایا کرتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ خیر، میری تمہاری بات تو الگ ہے۔ دیکھو نا، میں کتنا مطمئن رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا مرد مجھے دغا نہیں دے سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا کیونکہ میں نے اپنے مرد کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہ تو میرا کمال ہوا نا۔ ہاں، اب کون اپنے مرد کے پیچھے ادھر ادھر بھاگتا پھرے، اسی لیے تمہیں قید کر لیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ارے تم سنتے بھی ہو یا بس یوں ہی میں بولے چلی جا رہی ہوں؟ ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی کہ تم میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، تم میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پر اس سے کیا ہوتا ہے، میں جو بولتی ہوں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو خاموش اور دوسرے کو بولنے والا ہونا چاہیے۔ سنتے ہیں اس طرح جوڑی بہت خوش و خرم رہتی ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میں کتنی خوش ہوں، ہے نا؟ تہخانے کی سیڑھیوں پر اس کو قدموں کی ہارٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا، وہی عورت آ رہی تھی جو اسے کمرے سے باہر ملی تھی۔ عورت نے اس وقت بھی غصے سے اپنے ہونٹوں کو بھینچ رکھا تھا۔ او ہو پھولوتی، تم پھر یہاں آ گئی؟ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ تم تہخانے میں مت آیا کرو، آج تم پر پھر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ پھولوتی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم اسے پاگل پن مت کہو، میں پاگل نہیں ہوں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تم میرے مرد سے جلتی ہو، تم یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میں اس سے باتیں کرتی ہوں، تم یہ دیکھ کر جلنے لگتی ہو۔ لیکن تم یہاں آئی کیوں، کیسے آ گئی؟ آئے ہائے، کیا سارے ملازمین سو رہے ہیں کہ تم کو یہاں گھسنے دیا؟ میں ایک ایک کی خبر دوں گی۔ میں تمہاری پتنی ہوں اور مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور میں اکیلی نہیں آئی ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ بھی آئے ہیں۔ خبردار جو کوئی یہاں آیا تو، ہاں، ایک ایک سے نمٹ لوں گی میں جانتی ہوں تم میرے خلاف کیا سوچتی رہتی ہو، تم سارے کے سارے تو دشمن ہو میرے۔ نونا چمک کر بولا۔ پھولوتی چند لمحوں تک اداس نگاہوں سے نونا کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف منہ کر کے آواز دی، آ جائیں آپ لوگ۔ اس بات کو سنتے ہی نونا اچھل کر ایک طرف جانے لگا، لیکن پھولوتی نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے نونا کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنا لیا تھا۔ نونا نے شور کرنا شروع کر دیا، لیکن اسی دوران سیڑھیوں سے اتر کر کچھ اور لوگ تہخانے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے نونا کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس وقت دلاور کا حلیہ ایسا ہو رہا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی کڑکڑاتی ہوئی دھوتی پہن رکھی تھی جس کے اوپر کلف لگا ہوا ایک سفید کرتا تھا۔ اس کے ماتھے پر تلک تھا اور گلے میں جنیف پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کلکتے سے کوئی بنگالی برہمن بمبئی کی سیر کے لیے آیا ہے۔ وہ اس وقت ایک ٹیکسی میں بیٹھا تھا۔ یہ ٹیکسی دلراج کی تھی اور اسے وہی چلا رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی شیلا دلاور کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ان کا رخ ایک مضافاتی بستی کی طرف تھا۔ اس بستی میں دلاور کو مارک سے ملنا تھا جس نے اس بستی میں شراب خانہ کھول رکھا تھا اور یہاں جوا بھی کھلایا جاتا تھا۔ مارک ان آدمیوں میں سے تھا جو پیسوں کے لیے اپنی ماؤں تک کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ دلاور جانتا تھا کہ مارک اس کے لیے آدمیوں کی پوری کھیپ مہیا کر سکتا ہے، بشرطے کہ انہیں معقول معاوضہ دیا جائے۔ دلاور کو اس شہر میں اپنی نئی ساکھ جمانے کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی پالیسی مرتب کر لی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مارک کے اڈوں جیسے کئی اڈوں پر قبضہ کر کے ایک نئی تنظیم کی بنیاد ڈالے گا۔ اس کے لیے اس نے چھوٹے پیمانے پر کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے اس کی نفری میں اضافہ بھی ہو جاتا اور اس کی دھاک بھی بنی چلی جاتی، اور پھر جب وہ اپنی تنظیم ریڈ سرکل کے معیار کی تنظیم بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو ریڈ سرکل سے بھڑ جاتا۔ اس کی پالیسی اس کے اب تک کے اصولوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس پالیسی میں گھٹیا درجے کی بدماشی شامل ہو گئی تھی۔ دلاور کو اپنے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس نے اس انداز سے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کی تھی۔
उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक जहन के, और वो जहन उसकी बीवी नीलम का था जो ना जाने कहाँ चली गई थी। नीलम से पहले वाली बीवी उसे बहुत कम याद आती थी, अलबत्ता दोनों बच्चों की यादें उसे कभी कभी बेचैन कर देती थीं। उसके दोनों बेटे अब बड़े हो गए होंगे, दावर और सलीम। सलीम तो उससे मिला भी था, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक उसके साथ नहीं रहा, उसे छोड़कर चला गया, जिस तरह वो अपने दोनों बच्चों और बीवी को छोड़ आया था। वक्त दूसरे के गाल पर मारे हुए तमाचे उस दुनिया में वापस कर देता है। वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता, और इंसान जो फसल बोता है वो उसको काटनी ही पड़ती है, चाहे वो फसल काटने से लाख इनकार करता रहे, कहीं भी भाग जाए। दिलावर ने जो कुछ किया उसकी सज़ा उसे इस तरह मिल रही थी कि पुरानी यादें कभी कभी उसे बेचैन कर देती। इन यादों के आसेब रात की तन्हाई में उसके चारों ओर जमा हो जाते और उसे परेशान करने लगते। वो उनसे जाग जाना चाहता था, लेकिन ये उसके बस का रोग नहीं था। उसने एक बार बहुत मजबूर होकर अपने दोनों बेटों को तलाश करने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो फुटपाथ भी वीरान हो चुकी थी जहाँ उसकी बीवी और दोनों बच्चे रहा करते थे। ये बात बहुत पुरानी थी, और इतने दिनों की बात कौन याद रखता है। शीला को देखकर उसे नीलम याद आ गई थी। वो भी उसी की तरह ज़हीन और ख़तरनाक औरत थी। औरत अगर हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी हो तो वो खुद ब खुद ही ख़तरनाक हो जाया करती है। शीला अभी तो कुछ भी नहीं थी। उसे ना तो अपने हुस्न को आजमाने का मौका मिला था, और ना ही उसकी जहानत से फ़ायदा उठाया गया था। लेकिन दिलावर जानता था कि अगर उसे मौका मिल गया तो ये नीलम से कम साबित नहीं होगी। ऐसी मारधाड़ वाली तंजीम बनाने का मशवरा भी शीला ने ही दिया था। हालांकि इस किस्म की हरकतें दिलावर के मिजाज के खिलाफ थी, लेकिन वो शीला के सामने कुछ नहीं कह सका। शीला ये मशवरा देती हुई बहुत पुरजोश लग रही थी, और उसके अंदरूनी जोश ने उसके दोनों गालों को अंगारे की तरह दहका दिया था। ऐसे दहकते हुए अंगारों से निगाहें हटा लेना बूढ़े दिलावर के बस का रोग नहीं था। उसकी बूढ़ी हड्डियों में शीला को देखकर इस तरह हरारत होने लगती जैसे कोई अजदहा धीरे धीरे बल खाता अपने गार से बाहर आ रहा हो। काम की इब्तिदा के लिए दिलावर ने 1 लाख रुपए हासिल कर लिए थे, और ये रुपए उसने इस तरह हासिल किए थे कि खुद शीला और दिलराज को भी अंदाज़ा नहीं हो सका था। वो उन दोनों में से किसी को अपने साथ नहीं ले गया था। वो इसी तरह हिंदू ब्राह्मण का लिबास पहनकर दिलराज के घर से बाहर निकला, और 1 घंटे बाद जब वापस लौटा तो उसके पास 1 लाख की रकम मौजूद थी। उसने उन दोनों को नहीं बताया था कि उसने इतनी रकम कहाँ से हासिल की है। उसके ख्याल के मुताबिक उन दोनों को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। उन्हें आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनकर भला वो क्या करते। उसने उन रुपयों में से 20,000 रुपये दिलराज को दे दिए ताकि वो अपना कर्जा अदा कर दे। 10,000 उसने शीला को दिए ताकि वो अपने लिए ज़रूरी अशिया खरीद ले, और बाकी रकम उसने अपने पास रख ली। वो मियाँ बीवी उसके बहुत आभारी थे, बार बार उसका शुक्रिया अदा करते, और दिलावर उन्हें खामोश कर देता। लेकिन उसका दिल चाहता था कि शीला इसी तरह उसका शुक्रिया अदा करती रहे और वो उसे खामोश कराता रहे। वो अपने एहसान का बदला चाहता था, और दिलावर के ख्याल में इस एहसान का बदला ये था कि वो शीला के शादाब बदन की शादाबी को अपने इर्द गिर्द मंडलाता हुआ महसूस करता रहे। उसके लिए यही बहुत था। ऐसी शादाबी उसके हिस्से में इससे पहले कभी नहीं आई थी। गाड़ी के रुकते उसके ख्यालात की रौ मुनक़ता हो गई। वो लोग हंसबाड़ी पहुंच गए थे। ये वही बस्ती थी जहां मार्क ने अपना अड्डा कायम किया हुआ था। उतरिए महाराज, हंसबाड़ी आ चुकी है। दिलराज ने कहा, मेरा विचार है शीला कि तुम वापस लौट जाओ। हम लोग किसी अच्छी जगह नहीं जा रहे, यहाँ गलत किस्म के लोग होंगे। दिलावर बोला, जैसे आपकी इच्छा। मैं तो आपका साथ देने के लिए आई थी, और मुझे ये इत्मीनान है कि जब तक आप हैं मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब आप ही कह रहे हैं तो मैं वापस लौट जाती हूँ। घर पर आप लोगों का इंतज़ार करती रहूंगी। दिलावर का सीना कई इंच चौड़ा हो गया। शीला ने उस पर एतमाद का इजहार किया था। उसने ये बता दिया था कि वो दिलावर पर भरोसा करने लगी है, उसे अपना मुहाफिज समझती है, और दिलावर शीला के सामने अपनी तौहीन नहीं करना चाहता था। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन खामोश रहना, मैं खुद ही हालात से निमट लूंगा। दिलावर बोला। शीला ने उसकी तरफ देखकर अपनी खूबसूरत गर्दन हिला दी। वो तीनों गाड़ी से उतर आए। ये एक पसमानदा बस्ती थी, और यहाँ के लोग भी मुफलिसी की वजह से पसमानदा हो चुके थे। उन लोगों ने इस बस्ती में जन्म लिया था और यहीं की बदबूदार फिजाओं में परवरिश पाई थी। मुफलिसी या तो इंसान को झुका देती है या फिर सरकश बना देती है। इस बस्ती के लोग भी तंग आकर सरकश हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ के हर दूसरे घर में नाजायज़ शराब कशीद की जाती थी, या स्मगलिंग का माल रखा जाता था, या तवाइफें मौजूद होती थीं, या फिर जुआ खाने कायम थे, और उन सबों की सरदारी मार्क के हाथों में थी। वो गोया इस बस्ती का बेताज बादशाह था। उन लोगों को बस्ती में देखकर लोगों की आंखें उठ गईं। कुछ लोग उन अजनबियों को हैरत से देखने लगे, जबकि कुछ ने दिलचस्पी से देखा। कुछ निगाहों में नफरत और बेजारी थी। दिलावर को एहसास हो गया था कि नफरत और बेजारी उसके और दिलराज के लिए थी, जबकि दिलचस्पी शीला के लिए। पर यह मौका उन लोगों पर ध्यान देने का नहीं था। उसके पास 80,000 रुपये थे, और इन रुपयों से वो बहुत बड़ा दाव खेलने आया था। उसके अंदर का साजिशी और ख़तरनाक इंसान अब पूरी तरह बेदार हो चुका था।
اس نے مارک کو اس بستی سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ کثرتی بدن کا تھا۔ اس نے بنیان اور لنگی پہن رکھی تھی۔ اس کی مونچھیں بہت شاندار تھی۔ وہ اس سمے ایک چبوترے پر بیٹھا ہوا ایک نائی سے اپنا شیف بنوا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو بھی ہو رہی تھی، اس لیے نائی کے ہاتھ رک رک کر چل رہے تھے۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس پڑے۔ دیکھو، میں اس آدمی کی طرف جا رہا ہوں۔ دلاور نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے دل راج اور شیلا کو کہا، تم لوگ میری ہاں میں ہاں ملاتے جانا۔ اس سمے زیادہ باتیں سمجھانے کا موقع نہیں ہے، سمجھ گئے؟ آپ چنتا مت کریں مہاراج، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ اب تو مجھے بھی اس کام میں مزہ آنے لگا ہے، دل راج نے کہا۔ دلاور مسکراتا ہوا اس چبوترے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ شیلا اور دل راج اس کے پیچھے تھے۔ ان لوگوں کو آتے دیکھ کر نائی نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ نوجوان بھی ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ شیلا کو دیکھ کر دوسروں کی طرح اس کی آنکھیں بھی دلچسپی سے چمکنے لگی۔ دلاور چبوترے کے پاس آیا۔ نمسکار، ہم لوگ اس بستی میں اجنبی ہیں، آپ سے سہایتا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور، کیا کام ہے؟ نوجوان ہکلا کر بولا۔ اس کی نگاہیں شیلا پر جمی تھی۔ کیا اس بستی میں مارک نامی کو آدمی رہتا ہے؟ ہمیں اسی بستی کا پتہ بتایا گیا تھا۔ مارک؟ نوجوان اور نائی دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کام پڑ گیا مارک سے مہاشے؟ اور اس کے چکر میں تو بہت سے لوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، یہ سب تو مجھے معلوم نہیں، پر میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ تم یہ بتا دو کہ وہ اس بستی میں رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں، رہتا تو اسی بستی میں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ کسی اور مارک کو تلاش کرنے آئے ہو؟ اس کا حلیہ کیا ہے؟ دلاور کو مارک کا حلیہ یاد تھا۔ اس نے جلدی سے حلیہ بتا دیا۔ کالا اور بہت شکتی والا آدمی ہے۔ ہاں، یہ تو وہی مارک ہے نا آنند؟ نائی نے نوجوان سے کہا۔ نوجوان کا نام آنند پتہ چلا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آنند بولا، پر ذرا سوچ سمجھ کر جانا، خاص کر اس ناری کو وہاں لے کر مت جاؤ۔ وہ حرامی اس ناری کو اس طرح غائب کر دے گا کہ جیون بھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ دلاور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس کا کام بن گیا تھا۔ نوجوان کے لہجے اور اس کی بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مارک کے خلاف ہے، اور دلاور کو ایسے ہی کسی آدمی کی ضرورت تھی۔ یہ نوجوان اس کے کام آ سکتا تھا۔ نوجوان، تم ذرا ایک طرف تو آنا، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس پذیرائی پر نوجوان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، جبکہ نائی کچھ مایوس ہو گیا۔ چل بے بھوندو، جلدی سے اپنا کام پورا کر، سالہ آدھا کام چھوڑ کے کرتا ہے۔ آنند نے نائی سے کہا۔ نائی نے بڑی بے دلی سے آنند کا بقیہ شیو مکمل کیا۔ آنند نے اس کے ہاتھ پر 1 روپیہ رکھا اور اپنے گالوں کو سہلاتا ہوا دلاور کے پاس آ گیا۔ اس دوران وہ لوگ چبوترے سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاں، اب بولو مہاشے، کیا سمسیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ بات یہ ہے بھائی آنند کہ ہم لوگ بنارس سے آئے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں یہ سب بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ مارک نے اس لڑکی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھگوان کی کرپا سے بچ گئی۔ میں ایک معزز آدمی ہوں۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ بمبئی میں رہنے والے ایک آدمی مارک نے اس ناری کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو میں نے سوچا بات بڑھانے کے بجائے کیوں نہ ان دونوں کا بیاہ کر دیا جائے۔ اس طرح بات بھی چھپی رہے گی اور ہمارا جی بھی ہلکا ہو جائے گا۔ بس یہی وچار لے کر ہم یہاں تک آئے ہیں۔ اچھا؟ آنند نے اس بار بڑی گہری نگاہوں سے شیلا کی طرف دیکھا۔ میری مانے تو آپ لوگ مارک کے چکر میں نہ پڑیں۔ وہ ایک نمبر کا بدماش آدمی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے کماری جی کو شادی کا لالچ دیا ہوگا۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ کیوں شیلاری، یہی بات تھی نا؟ جی، یہی بات تھی، شیلا دھیرے سے بولی۔ میں بھی اس کے بہکانے میں آ گئی تھی، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا آدمی ثابت ہوگا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے کماری جی، اول درجے کا بدماش۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس طرح الو بنا ہے۔ وہ تو کہو کہ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم اس کے ہاتھوں بچ گئی، ورنہ وہ تم جیسی خوبصورت ناریوں کو وواہ کا لالچ دے کر امیروں کے ہاتھوں بیچ دیا کرتا ہے۔ وہ شراب بیچتا ہے، جوا کھلاتا ہے۔ اب میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بدنام آدمی ہے، نہ جانے کتنی بار حوالات کے چکر کاٹ چکا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جیسی اچھی اور سمجھدار ناری اس کے چنگل میں کس طرح پھنس گئی۔ بس جی، اس کی قسمت خراب تھی، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ دلاور نے گہری سانس لی۔ ویسے یہ بھی اچھا ہوا کہ تم سے اس کا کچا چٹھا پتہ چل گیا۔ اب میں کبھی اس کو اس کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ یہ تو آپ بہت اچھا کریں گے مہاشے، لیکن اس کمینے آدمی کے پاس لے جانے میں آپ سب کو خطرہ ہے۔ لیکن میں اب اس طرح واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ دیکھو نوجوان، مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور کس مزاج کے آدمی ہو، لیکن نہ جانے کی تمہاری باتیں سن کر تم پر بھروسہ کرنے کو من چاہتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں نے یہ سوگند اٹھائی تھی کہ اگر مارک نے اس لڑکی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اسے سزا دیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، تاکہ آئندہ سے وہ کسی کی عزت سے کھیلنے سے باز آ جائے۔ اور یہ اچھا ہوا کہ تم سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ اسے کیا سزا دیں گے مہاشے؟ وہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے ساتھ بدماشوں کی پوری فوج ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن مجھے تم جیسے کچھ نوجوان مل جاتے تو میں اس کی بدماشی ختم کرا سکتا ہوں۔ میں ایسے آدمیوں کو چھوڑ دینے کا قائل نہیں ہوں۔ مشکل ہے مہاشے، میں خود بہت دنوں سے اس کے پیچھے پڑا ہوں، پر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اصل شکتی تو پیسوں میں ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں خود ہی بدماشوں کی ٹیم بنا کر اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا، پر کیا کروں، مجبور ہوں، ہاتھ مل کے رہ جاتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ سامنے۔ آنند نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا گھر سڑک کے کنارے ہی تھا۔ یہ ایک منزلہ لال اینٹوں سے بنا ہوا گھر تھا۔ تم اپنے نام سے اس مکان میں جوئے کا اڈا قائم کر لو، لوہے کو لوہے ہی کاٹ سکتا ہے۔ میں تو یہی جانتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ برائی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، اڈا قائم کرنے کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہوگی، اور میں آدمی کہاں سے لاؤں گا؟ میں تمہیں اس کام کے لیے 20,000 روپے دے رہا ہوں۔ 20,000؟ آنند کے ہونٹ کانپنے لگے۔ روپوں کا سن کر اس کے انداز بدل گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ اس کے انداز میں احترام پیدا ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم اپنی مرضی کے جوان چن لو، انہیں کرائے پر حاصل کر لو۔ اب تم اس بستی پر راج کرو گے۔ اس مارک کا زمانہ لد گیا، کیا سمجھے؟ اے، تم لوگ مغز خراب کرنے کے لیے کیوں چلا آتا ہے؟ یہ بات ایک ہوٹل کے مالک نے ہپیوں کی ایک ٹیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہی۔ اس ہپی ٹیم میں 5 ہپی تھے، 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے۔ ان کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، ہر ایک کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھی، ان کے بدن سے بو اٹھ رہی تھی، لباس جھول رہا تھا۔ ایک نوجوان نے گٹار بھی اٹھا رکھا تھا، جبکہ دوسروں کے پاس سفری تھیلے تھے جو ان کی پشت سے چپکے ہوئے تھے۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک داور بھی تھا۔ اس کا حلیہ بھی دوسروں سے مختلف نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس وقت وہ ہپیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ اس ہوٹل میں موجود تھا جس کا مالک ایک ایسا شخص تھا جو ایسے نوجوانوں سے الرجک دکھائی دیتا تھا۔ اے، تم کیا بات بولتا ہے؟ ان میں سے ایک ہوٹل کے مالک سے بولا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ ہم لوگ تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کا واسطے آئے ہیں اور تم الٹی بات کرتا ہے۔ پہلے روکڑا دکھاؤ، اس سے پہلے ہم تم لوگوں کو بیٹھنے نہیں دے گا۔ جاگلو سے بولے گا، وہ بھی تم لوگوں کو باری باری اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اے، ہم لوگ کسی جاگلو واگلو سے نہیں ڈرتے، چلو بلا لو اس کو بھی، دیکھ لیں گے۔ دوسرے ہپی نے کہا، اے جاگلو، ذرا باہر آ کر ان موالیوں کو اپنی صورت تو دکھا رہے۔ ہوٹل کے مالک نے اندر کی طرف دیکھ کر آواز لگائی۔ کچن کے دروازے سے ایک موٹا تازہ آدمی برآمد ہوا۔ وہ اپنے جثے اور صورت سے ہی خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں لڑکیاں سمٹ کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں، جبکہ داور کو ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے یہ معاملہ دونوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ چلو تم لوگ یہاں سے، ورنہ ابھی چیر کر چمڑے کی طرح سکھا دے گا۔ جاگلو ان دونوں ہپیوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کو شاید لڑکیوں کے سامنے اپنی بے عزتی گوارا نہیں تھی، اس لیے ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ گھما دیا، لیکن اس گھونسے کا اس قوی ہیکل شخص پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی چٹان پر کسی بچے کے ننھے ہاتھ نے گھونسا رسید کر دیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی عجیب مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اچانک اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر گھونسا مارنے والے کا گریبان پکڑ کر اسے آگے کی طرف جھٹکا دیا۔ اس نے جھٹکا دیتے ہی گریبان چھوڑ دیا۔ اس جھٹکے سے وہ ہڑبڑا کر آگے کی طرف جھکا اور اس کے ساتھ ہی جاگلو نے اس کی پشت پہ 2 ہتھڑ رسید کر دیا۔ اس کا یہ 2 ہتھڑ اس کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ وہ چیختا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ابھی وہ پوری طرح گرنے بھی نہ پایا تھا کہ جاگلو نے اس کے برابر میں کھڑے ہوئے دوسرے ہپی کے جبڑے پر بھی گھونسا مار دیا۔ گھونسا کھاتے ایسا لگا جیسے کوئی فٹ بال زبردست ٹھوکر کے ساتھ اڑتا ہوا میز سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ شخص میزوں سے ٹکراتا ہوا میزوں کو ساتھ لیے دوسری طرف الٹ گیا۔ ہپی لڑکیاں بری طرح چیخنے لگیں۔ موٹا مارک زور زور سے ہنس رہا تھا، اور جس شخص نے جاگلو کے گھونسا رسید کیا تھا وہ میزوں سے ٹکرانے کے بعد شاید بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ دوسرا ابھی تک ہوش میں تھا، لیکن اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے رہ رہ کر کرہا نکلتی اور وہ تڑپنے لگتا۔ ان دونوں سے مطمئن ہو کر جاگلو اچانک داور کی طرف جھپٹ پڑا۔ داور کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اس شخص سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس دوران جاگلو اس کے قریب پہنچ گیا۔ داور اس کی طاقت اور برق رفتاری دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اسے خود پر حملہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ جاگلو نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور داور نے جھکائی دے کر اس کے پیٹ پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ جاگلو کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ ڈکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے داور کے سینے پر ایک کک رسید کر دی۔ داور کو ہٹنے کا موقع نہیں مل سکا، کک نے اسے کئی قدم پیچھے دھکیل دیا۔ جاگلو کو شے مل گئی۔ وہ ایک بار پھر ڈکراتا ہوا آگے بڑھا اور بیک وقت اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر داور کے دونوں شانوں پر کراٹے کا وار کر دیا۔ یہ 2 طرفہ وار بہت خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن داور اس وار کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔
جاگلو نے وار کیا اور داور نے پیچھے ہٹ کر بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اسی برق رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف جھٹکا دیا۔ یہ بالکل وہی داؤ تھا جو جاگلو نے پہلے ہپی کے ساتھ کیا تھا۔ جاگلو جھٹکا کھا کر آگے کی طرف بڑھا اور داور نے اس کی پشت پر ایک اور ٹھوکر رسید کر دی۔ یہ ٹھوکر جاگلو کے لیے حتمی ثابت ہوئی۔ وہ اسی جھونک میں دوڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا کے ٹکرا گیا۔ وہ اتنی زور سے ٹکرایا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور پھٹے ہوئے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کے ڈھیر ہوتے ہی موٹے مالک نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں پکار نے ایک سما باندھ دیا تھا۔ اس کے شور نے دونوں لڑکیوں کو بھی تحریک دی اور وہ بھی شور کرنے لگی۔ داور کے لیے اب اس ہوٹل میں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر سے کچھ لوگ اس شور کو سن کر ہوٹل کی طرف آنے لگے تھے۔ انہوں نے داور کو بڑی حیرت سے دیکھا اور ایک طرف ہٹ گئے۔ داور ان کے درمیان سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے ہوٹل کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ بستی رتنا گری تھی، لیکن یہ مصنوعی رتنا گری تھی، جبکہ بالکل اسی قسم کی کوئی اور بستی یہاں سے بہت دور نیپال کی کسی وادی میں موجود تھی۔ یہاں داور کانا اس منصوبے کا ایک حصہ تھا جو روپالی نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔